السلام علیکم حاضرین، ناظرین اور سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی اس اقبالیہ کی نشست میں میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد محترم جناب سر منظور احمد صاحب۔ آج وہ ایک بڑی چھوٹا قسم کا ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں زبور عجم میں کہ اللہ میاں وہ بندے کدھر ہیں جن کو میں قرآن سناؤں، اور وہ خلفائے راشدین والا جو دور تھا اس دور کی طرح وہ کامیابیاں سمیٹیں۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم سر پلیز۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ آج ہم 21ویں صدی میں دیکھتے ہیں جی کہ یعنی اقبال علیہ رحمہ نے جو اشارتاً کنایوں میں جو کچھ باتیں کی ہیں، جس طرح انہوں نے کہا ہے نا کہ عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تازہ بزم عشق یک دانائے راز آید بروں، کہ یہاں علامہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بہت عرصے تک عبادت گاہوں میں روتی ہے، پھر جا کے کہیں ایک دانائے راز، یعنی یہ اشاروں کنایوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وہ دانائے راز ہوں۔ اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب یعنی یہ اقبال علیہ رحمہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے، اور یعنی یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی میں اس لیے مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کا میں نبی ہوں، تو وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ یعنی ان کی یعنی وابستگی کا انداز دیکھو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں میں اگر دانائے راز ہوں، اور صدیوں کے بعد اگر کوئی ایسی شخصیت آتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ جو تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، میں کس کو جا کے زبور عجم میں کہتے ہیں نا فارسی میں ماشاءاللہ، ہاں کہ ان کی یہ جو 1927 میں جو ان کی زبور 1927 میں خطبہ الہ آباد سے بھی 3 سال پہلے ڈاکٹر صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ زبور عجم میں کہ خدا سے مخاطب کر کے دری محفل کہ کارے ہو گزشت از بادہ و ساقی ندیم کو سے مراد ہے، کو جو ہے مخفف ہے کہ او، ندیم کو کہ در جامش فرو ریزم میں باقی، کہ اللہ میاں میں یہ 20ویں صدی میں آیا ہوں، تو مجھے یہ قرآن کی باتیں، عشق کی باتیں، توحید کی باتیں میں کن سے کروں جو کہ میرے ذمے ہے، میں آگے ان کو ڈیلیور کروں، تو مجھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا، میں کس کے جا کے وہ دل میں جا کے انڈیلوں جا کے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اس حد تک یعنی 20ویں صدی میں جو غلامی، محکومی کی جو نفسیات بن چکی تھی مسلمانوں کی، بلکہ یہ فرقہ واریت، اور اس میں اور اگر ہم عام دیکھیں تو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں جی وہاں بڑے یہ تھے وہ تھے، لیکن اقبال کو پڑھ کے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ سب غلام ابن غلام تھے۔ صحیح۔ اسی وجہ سے تو علامہ نے 1-2 جگہ پر یعنی یہاں تک کہا ہے کہ از غلامی لذت ایمان مجو، گرچہ باشد حافظ قرآن مجو، کہ غلامی جس کی یعنی نفسیات جس شخصیت کی غلامی میں ہو کہ وہ بھلے حافظ قرآن بھی ہو، اس سے ایمان کی لذت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ میاں میں ڈھونڈ رہا ہوں، دری محفل کے کارے ہوں گزشت از بادہ و ساکی ندیم کو کے در جامش فرو ریزم میں باقی، اور مجھے کوئی بندہ نہیں ملتا، اور کہتے ہیں کہ جناب کسے کو زہر شیری میں خورد از جام زرری نے، میں تلخ
السفال من کجا گیرت بطریا کی، کہ جب یہ جو کفر ہے، باطل جو فکر ہے، سونے میں پیانوں میں ڈال کے دے دیا. وہ جناب نا بڑے چمکتے ہوئے سونے چاندی کے برتنوں میں لوگ پی رہے ہیں، زہر ہے، ظاہر ہے بالکل. ٹھیک ہے، لیکن اس کو شاید سمجھ کے پی رہے ہیں. اور میرا جو مشروب ہے، وہ جو ہے جو تریاق ہے، ہاں خالص ہے. ہاں، لیکن تھوڑا سا وہ ہے بھی تریاق ہے اس زہر کا، لیکن تھوڑا سا کڑوا ہے تو جناب کہتے ہیں. تو یعنی آج بھی جو ہے نا ہمارا ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں بطور ایک اینکر پرسن، آج بھی جو ہے نا جو ہمارا، جس طرح اقبال علیہ رحمہ نے کہا ہے نا کہ نہ جدا رہے نواگر تب و تاب زندگی سے، کہ ہلاکی امم ہے یہ طریق نئے نوازی. آج کا بھی جو مبلغ ہے، جو دائی ہے، جو سیاسی ورکر ہے، جو شاعر ہے، ادیب ہے، کوئی فنکار ہے، اس کا یہ ہے کہ اس کا جو موسیقی ہے، اس کی ڈرامہ ہے، اس کی جو مصوری ہے، اس کی جو پینٹنگ ہے، وہ لوگوں کو جگائے. صحیح ہاں، جس طرح نا ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں نا کہ جو آج کا جو بنیادی ہمارا بڑا سب سے جو اعلیٰ ترین کام جو ہے جو اینکر کا یا دائی کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس اور بیداری جو ہے نا اس کو فروغ دے. کہ جس طرح علامہ اقبال ضرب کلیم میں کہتے ہیں نا کہ کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود. کہ وقتی طور پر اثر نہیں چاہیے ہمیں ایسا، یعنی جو لٹریچر یا ایسا جو چاہیے میٹیریل کہ جو لوگوں میں اٹھائے تھوڑا اثر نہ ہو. کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود. ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہاں وہ نوا، جس کی گرمی سے پگھل جائیں ستاروں کے وجہ. اب دیکھو نا ڈاکٹر صاحب، بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عمران کی شکل میں، اگرچہ میرے نزدیک وہ ایک نا، میں نہیں کہتا کہ کوئی عالم فاضل ہے، لیکن ہے کہ اس کے زبان سے کتنی اچھی وہ اثر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا ہے. اب اس میں اس چیز میں کتنی ایک جو ہے نا ایک عام شہری میں جو ہے اٹھان ہے. ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو کچھ آج یہ چند مہینوں میں اس کپتان نے جتنی اویئرنیس پیدا کی ہے، میں کہتا ہوں کہ پورے 70 سال میں یہ بات جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ پورا عالم اسلام اور پوری دنیا ہل گئی ہے. ہمارا یہ خطہ تو ہو ہی گیا ہے ایسا. اور ابھی ہر ملک پہ بات ہو رہی ہے، ہر ملک پہ بات ہو رہی ہے. تو اقبال پھر دیکھیں نا، آپ اسی زبور عجم میں وہ کہتے ہیں کہ با بازارے کے چشم سیرفی شورست و کم نورست، کہ یہ جو فنکار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اینکر پرسن ہیں، ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ جس طرح عام جو لوہار یا وہ میٹیریل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں سونے کا جہاں کام ہوتا ہے، صرافہ بازار، وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو کہتا ہے ان کو وہ تشبیہ دیتا ہے صرافوں سے، کہ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں، با بازارے کہ چشم سیرفی شورست و کم نورست، نگینم خار تر گیرد جو افزایت ببرا کی. کہتا ہے جب میں ان کو جا کے کہتا ہوں کہ یار یہ میرا موتی، میرا ہیرا جو ہے اس کی قیمت لگاؤ، تو کہتا ہے کہ وہ صرافہ جو ہے نا وہ اس کو ہے بھی بیمار ہے اور اس کو نظر ہوئی، تو کہتا میرا حالانکہ میرا وہ جو موتی ہے وہ اس کی شعائیں نکل رہی ہیں، لیکن کہتا ہے وہ نہیں قیمت لگاتے. تو آج بھی ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو ہے نا یہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ تاریخی طور پر بہت کام کر رہے ہیں. آج بھی ضرورت ہے پاکستان میں سب سے زیادہ، اگر یہ جو ہمارا پوری انوائرمنٹ ہے پولیٹیکل، اس میں تو ہمیں کسی خوش فہمی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے
یہاں جو شعوری سطح ہے، جی جو پختگی کی سطح ہے، جو اویئرنیس کی، وہ کمزور ہے. لہذا یہ آپ جیسے اینکروں کا کام ہے کہ لوگوں میں وہ جو 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 جس طرح اقبال علیہ کہتا ہے نا کہ جو خود ہی جو ہے کہ جب تک جو جس طرح اقبال اسرار و رموز بے خودی میں کہتے ہیں نا کہ لذت حیات، جی ڈاکٹر صاحب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، لذت حیات انا کی انفرادیت، اس کا اثبات، اس کا استحکام اور اس کی توسیع سے وابستہ ہے. فارمولہ بتا دیا، پورا کلیہ بتا دیا، کیا بات ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے کہ اور جس شخصیت میں یہ چیز آ جائے ڈاکٹر صاحب پھر وہ نچلا نہیں رہ سکتا. بالکل بالکل ایسے اس کا پھر ٹارگٹ آ جاتا ہے، اس کے سامنے ایک نصب و نعرہ آ جاتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. جس طرح آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا دیکھیں نہیں ہم کیا کر رہے ہیں کب تو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. 80 سال کی عمر، اس سے ماشاءاللہ آپ دیکھیں تکلیف کرتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے، ساری مصروفیات چھوڑ کے، الگ گھر کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، قبیلے کے بڑے ہیں، آپ تو ساری مصروفیات چھوڑ کے آپ آتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آج بھی جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے، ہم لگے ہوئے ہیں. اور یہ میتھڈالوجی ہے، یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بالکل ایسے. کہ آپ نے دیکھو نا وہ کم از کم 15 سال کے اندر دن رات انہوں نے محنت کی ہے. 250-300 حالانکہ آج کا جو عالم دین ہے، میں ان کو بولا بالا معصوم کہتا ہوں، ان کا قصور نہیں ہے. ان کے ذہنوں میں یہی بٹھایا گیا کہ وہ سارے دن اور رات جناب نا وہ سجدے کرتے رہتے تھے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا. حالانکہ وہ سورہ مدثر اللہ بالکل میں جو ہے نا وہ اللہ نے کہا کہ تم سارا دن مصروف رہتے ہو، تو یہ جو اپنے دوستوں کی تربیت ہے، یہ رات کا ٹائم زیادہ بہتر ہے اس میں. کیا بات کیا بات. تو آج بھی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب میں یہ ریکویسٹ ہے آپ سے اور تمام اینکر پرسن سے کہ اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو ترقی دینی ہے، اور یہ کفر کے مقابلے میں جو ہے جناب نا وہ ہم نے اور پاکستان کی جو قائم و دائم رکھنا ہے، تو ایک ہی ہے کہ فکر اقبال کے حوالے سے زیادہ شخصیتیں اویئرنیس پیدا کی جائیں، تیار کی جائیں، بلکہ تیار کی یہی ایک حل ہے. سازی کی جائے، اپنے اسٹوڈنٹس تک بات پہنچائی جائے، طلباء طالبات تک بات پہنچائی جائے، جتنے بھی یعنی تدریس والے جتنے بھی محکمے ہیں، ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی، اب دیکھیں نا وہاں تک یہ بات پہنچائی جائے. صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ سرمایہ داری میں یا ملوکیت میں آپ دیکھو انہوں نے ایک اصطلاح تھنک ٹینک انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تھنک ٹینک. بالکل کہ باقاعدہ وہ 15 سال کے پروگرام بناتے ہیں. بالکل جی، 50-100 سال کے بناتے ہیں جی، گورے تو زیادہ. ٹھیک ہے کہ ہم نے اس ریجن میں کیا کرنا ہے، اور یار وہ قرآن، اور دیکھو نا بعض دفعہ دل پسیج جاتا ہے کہ جب علامہ کہتے ہیں کہ خار از محجور قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. او مسلمان، او 20ویں صدی کے مسلمان، تو اس وجہ سے ذلیل اور خوار ہو گیا کہ تو نے قرآن سے تجھے پتہ ہی نہیں قرآنی تعلیم کا، اور وہ کہتا ہے کہ میرا مقدر خراب ہے، میرا ستارہ گردش میں. خار از محجور قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اے چو شبنم برزمی افگندائی، در بغل داری کتاب زندگی. کہتا تو شبنم کی طرح زمین پر پتہ ہی نہیں لگتا، تو گرتا ہے، اور تیرے بغل میں زندہ کتاب ہے قرآن. کہتا ہے وہ کتنی شرم کی بات ہے کہ تیرے پاس ایک زندہ کتاب ہے قرآن کی شکل میں، اور تو جناب ذلیل اور خوار ہو رہا ہے. اور پھر آگے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں تھک جا، اور صدیوں سے ہے، وہ کہتا کب تک سوئے رہو گے، تھک جا در خاک میں گیری وطن، اور کب تک یہ کیچوے کی طرح تم اس دلدل میں اور گند میں تم رہو گے. تھک جا، اٹھو، تھک جا در خاک میں گیری وطن، رخت پر بردار و سر گردوں فگن. کہتا اپنا یہ بستر بوریا لپیٹو اور آسمان کے اوپر جا کر ڈیرے لگاؤ. اسی کے ساتھ یہ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی. امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے، اپنے بچوں اور طلباء طالبات تک یہ پیغام پہنچائیں گے.
اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.